رہنا لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا۔ ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ اعلان کر کے جمع کرنا یہ علماء کی شان ہے۔ کیا ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا مانگنا ان کی بچپن کی عادت ہے؟ نہیں، تمہارے درمیان اگر وہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں تو دین کے نام پر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی بقا کے لیے مجھے بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آج ہندوستان کی ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے جس کے سامنے تاج محل کی اونچائی بھی پھیکی پڑتی ہے۔ تاج محل تو لوگ ٹکٹ دے کر کے دیکھنے جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں، مگر الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا، بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اسی طرح اعلان کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو لا کر کے جامعہ اشرفیہ کے لیے کچھ سپرد کرے۔ آپ کو مارہرہ متحرہ کے سید زادے سید العلماء نے بٹھا دیا اور کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے، میں سید زادہ ہوں لیکن اس ادارے کے لیے چندہ میں کروں گا، آل رسول ہوں، مانگنے کی عادت نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ اور اس کے بعد جب سید میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ علاقہ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا تو 11,000 مانگ رہے تھے، وہاں پر چھوٹا گاؤں تھا، چھوٹی بستی تھی، جب مانگا جا رہا تھا چندہ تو ایک بوڑھی عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر کے آ گئی تھی، کہا میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ چندے میں قبول کر لیجیے۔ مرغی کا انڈا، یہ لوگوں کے جذبات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈا دیکھ کر کے اس کو بھیج دیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ اور سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس عورت نے زمانہ یوسف کی یاد دلاتی ہے، خریداروں میں اس کا نام آ جائے بس اسی لیے حاضر ہو گئی۔ بہرحال اس نظام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ علماء کو حقیر مت سمجھو، یا علماء ذوی الاحترام اگر دین کے نام پر تم سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو ایک کیٹیگری میں مت شمار کرو۔ ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، توجہ سے سننا، ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا، لیکن چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ چور اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہاں، اس فارمولے کو سمجھ کر کے چلیں اور اس کو ہر جگہ فٹ نہ کریں۔ داڑھی والے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھنا میرے عزیزوں ہرگز نہیں۔ کچھ چور اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کرتے۔ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور دوسری بات، علماء ذوی الاحترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے میں، خطبے کے بعد، اِن-يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم محروم ہو یا ہم محروم ہیں اس عظیم مدد سے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت فسادات ہو گئے، وائلیشن ہو گیا،
لیکن مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے، 8-10 دن ہو گئے، ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں. اور وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ دھکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں. کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے اور کیا کیا کر رہا تھا سب مسلمان ہی بتاتے ہیں، اور آ کر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا تھا. قرآن میں اللہ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا، کبھی نہیں. لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. حضرت فرماتے مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو وہ کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا. آج کی حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزو، بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے. حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں. جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتی. ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤں، اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، یہ ہم جانتے ہیں. یہ میں سنتا تھا پہلے، لیکن ڈائریکٹ سنا آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ غداروں کی جماعت، یہ منافقین کی جماعت، میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی. یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء، ہماری برادری، علماء برادری، ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں کے درمیان ہیں. پہرے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے. سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات. اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو. کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا. وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون ہے، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں، کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا. قیامت تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے.
یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے۔ چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے، قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء تھے، یہی تو کیا کرتے تھے، مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے۔ اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سکتا پاور میں آج لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے تو طوفان آئے گا بہت ساروں کے اندر، کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے۔ دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، یہ سب وہ چاٹو گیری کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلالی کرنے لگیں گے۔ دیکھنا آپ چند دنوں کے بعد۔ اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو، میں غریب ہی صحیح، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے۔ اس پر قائم رہنا۔ تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باہر سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر راضی رہنا، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا۔ ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو دین کا سودا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، مولانا ابھی جو چندہ کر رہے تھے ایک مسجد ہی کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، سنیوں کے جلسے دیکھو چندے کر رہے ہوتے ہیں، ہر بھائی کریں گے ہی نا، ہمارے پاس سعودی ریال تھوڑی نہ آتے، ہم تو غریبوں سے ہی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ نہ سعودی ہے، نہ قطر ہے، نہ کویت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس ڈالر بھی آتے ہوں، ریال بھی آتے ہوں، پاؤنڈ بھی آتے ہوں، تمہارے آقاؤں سے سب آتا ہوگا۔ یہ غریبوں کی بستی میں جو آتا ہے ان کی محنت مزدوری کی کمائی سے ہی آتا، اور اسی لیے ریالوں پر پلنے والوں سے ڈر قوم کو، دنیا کو نہیں ہے، ان غریبوں کی بستیوں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ انقلاب پیسے کے لالچیوں سے نہیں آتا، یہ ایمان پر زندہ رہنے والی غریب قوم سے انقلاب آتا ہے۔ غربا سے دنیا ڈرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے قیصر و کسریٰ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، کسریٰ کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تقریباً پوری دنیا میں دو بڑے سپر پاور حکومتیں تھیں، سپر پاور، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر۔ رومن ایمپائر قیصر، پرشین ایمپائر کسریٰ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب حضور پاک کے زمانے سے تھوڑا سا زمانہ آ گیا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، مدینے سے یہ صحابہ کی جماعتیں نکلی تھیں اور یہ بات کر رہے تھے قیصر و کسریٰ سے مقابلے کی۔ سوچو سیمانچل کے غریب لوگ، بستیوں میں رہنے والے جن کے ہاں پکی سڑک بھی نہ ہو، اور وہ گاؤں کے رہنے والے اگر یہ کہیں ہم امریکہ سے لڑنے والے ہیں، رشیا سے لڑنے والے ہیں، تو دنیا مذاق ہی تو کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ ارے تمہارے چھپر کے گھر ہیں اور تم بات کر رہے ہو سپر پاور سے لڑنے کی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، صحابہ کرام جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کو بھی ہم فتح کر لیں گے، روم اور ایران کو بھی فتح کر لیں گے، مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے۔ جن کے پاؤں میں چپل نہیں، جن کے کپڑوں پہ پیوند لگے رہتے ہیں، جو 10 لوگ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ روم اور ایران فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں وہ مذاق کرنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ کی جماعت، وہ فاقہ کشی پر رہنے والے،
ایک پیوند لگا جبہ پہننے والے، بغیر چپل کے کئی لمبے میل تک سفر کرنے والے صحابہ جب نکلے تھے تو کیسر و کسرا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا تھا کہ جب کسرا کی حکومت بھی تہو بالا ہو گئی، کیسر کی تمام سلطنت کی رانائیاں ختم ہو گئی اور پھر پرچم اسلام لہرایا تھا، تو آج تک ایران پر جو اسلامی حکومت کا غلغلہ ہے آج تک موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کو کمزور دیکھا گیا ہے، ان کو غریب دیکھا گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا گیا ہے، الجھے بالوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب اس قوم کو جلال آتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ابھی جو چیز بچی ہے وہ محبت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والی جو کیفیت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اللہ نے تمہیں عطا کی، اس کو بچائے رکھو۔ یہ بھی اگر ختم ہو گئی تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں، آپ کا ایک سوال ہے، جیسے ہم سے بھی کہتے تھے لوگ، بہت بولتے تھے، گرفتار ہو کر کے گئے، جیلوں کے پیچھے پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، دھکے کھاتے رہے، کیسی جگہوں پر بیٹھتے رہے، کیا یہ عزت کی بات ہے؟ میرے عزیزو، یہ گرفتاریاں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ ہاں، جیل، قید، یہ ساری چیزیں نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو بڑے بڑے بزرگان دین اس منزل سے گزرتے چلے گئے ہیں، اور سب یہ تو چھوٹی منزل ہے، اس سے بڑی منزل پھانسی کی آتی ہے۔ وہاں تک کہ علماء ربانیین پہنچے ہیں اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے، بلکہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے بھی وہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے اسلاف کرام میں آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے حق بات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے بڑے امام ہیں، 7 سال تک ایک خلیفہ نے آپ کو ایسی جیل میں رکھا کہ آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا، 7 سال، پھر زہر دے کر کے قید خانے میں ہی مار دیا گیا۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل کی زندگی گزارے۔ حضرت احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی 8 سال تک گوالیار کی جیل میں بند رہے۔ علامہ کفایت علی کافی، عنایت احمد کاکوروی، فضل حق خیر آبادی، یہ وہ علماء ربانین ہیں جو اپنے حق بیانی کی بنیاد پر جیل کی سزائیں کاٹتے رہے۔ لیکن یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جیل